بلوچستان کے وہ کون سے اضلاع ہیں جہاں پہ بلوچستان میں تو دودھ اور شہد کی نہریں ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی بلوچستان کا ساتھی ٹریجری بینچز پہ ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ وہ آج جا کے بلوچستان میں اپنے حلقے میں بغیر سیکیورٹی کے گاڑی اکیلی چلائے گا، دن دیہڑے، دن کو 12 بجے جائے گا، رات کو میں بات ہی نہیں کر، دن میں چلا جائے۔ آج مجھے بتا دیں یہاں پہ گورنمنٹ کا ٹریجری بینچز کا کوئی ساتھی ان اضلاعوں کے میں نام لیتا ہوں جناب: تربت، کولو، آواران، کھاران، کیچ، پنجگور، گوادر، ڈیرہ بگٹی، برکھان، ہرنائی، دکی، واشوق، قلعہ عبداللہ، جال مقصد، ناگ، یہ نو گو ایریاز ہیں۔ یہ آپ کے 37 میں سے یہ سارے کے سارے جناب چیئرمین یہ نو گو ایریاز ہیں۔ اچھا صحیح صاحب، صحیح بات کر رہا ہوں میں؟ یہ وہ ایریاز ہیں، نو گو ایریاز، نہیں جا سکتے ہیں، سٹیٹ کی ریٹ ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا غربت کی لکیر سے نیچے 2 کروڑ لوگ چلے گئے ہیں، بے روزگاری پھیل رہی ہے، مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، قرضے چڑھ رہے ہیں، افراتفری ہے، آئین اور قانون کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو کل سے پرسوں سے یہاں پہ ایک ایشو آ گیا ہے، کوئی 34 کے قریب لاشیں سول ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہیں۔ پہلے یہ طریقہ کار تھا اپنا سی ایم صاحب کے وہ لوگ جو لاپتہ تھے ان کے لوحقین جا کے ان لاشوں کو دیکھتے تھے، اگر ان میں سے کسی کا ہے وہ ضمانت لکھ کے وہ لاشوں کو لے کے اپنی قبرستان میں دفن کر لیتے تھے اور وہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ختم ہی ہو جاتا تھا۔ پرسوں رات 13 کے قریب لاشیں ود فریش بلڈ، دیکھیں بی ایل اے نے جو فدائین بھیجے تھے ان کی تو تصویریں آ گئی تھی، تو 13 تھے یا 12 تھے کہ یہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے خودکش کیا ہے یا جو کچھ کیا ہے۔ یہ 13 لاشیں کانسی قبرستان میں پہلی دفعہ رات کے اندھیرے میں سرکاری گاڑیوں میں گئے ہیں، اور یہ جو 34 لوگ تھے ان میں لوحقین گئے کہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس پہ پولیس نے لاٹھی چارج کی اور ان کو نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ لفظ فدائین کا استعمال ٹیررسٹ کے لیے مناسب نہیں ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس کو ٹیررسٹ ہی کہیں، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ریکارڈ میں اس کو درست کر لیں کہ اس کو دہشت گرد ہی کہا جائے بجائے اس کے کہ فدائین یا کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جو آپریشن ہوا تھا ٹرین کا، اس میں وہ ٹیررسٹ 2 گروپس آئے تھے، ایک ہی گروپ آیا تھا، انہوں نے پورے ٹرین کو ہائی جیک کیا، اس میں سے کچھ لوگ رک گئے جنہوں نے جا کے بعد میں جس کو آپ سوسائڈل کہہ رہے ہیں اور فدائین کہہ رہے ہیں، انہوں نے وہاں رکنا تھا اور پھر شاید کوئی لوگوں کو ہاسٹیج بنا کے کوئی نیگوسیشنز کرنی تھی، کوئی اپنے لوگوں کی لسٹیں دینی تھی، واٹ ایور جو بھی ان کے ارادے تھے، وہ ارادے تو ان کے اللہ نے خاتمے میں ملائے۔ ایک دوسرا گروپ جو انیشلی اترا تھا نیچے اور انہوں نے آ کے ٹرین کو ہائی جیک کرنے میں اس گروپ کی مدد کی تھی، وہ جب واپس جا رہے تھے، جو واپس اپنے ٹھکانوں کی طرف گئے تو وہاں پر یہ انگیجمنٹ ہوئی، اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں 23 کے قریب لوگ مارے گئے اس بیٹل میں۔ اب وہ جب 23 لوگ مارے گئے اسی رات کو، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ٹرین ہاسٹیج کا نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا کہ زرار نے جس طریقے سے شاندار طریقے سے اللہ کے فضل سے ان ہاسٹیجز کو بچایا، کیونکہ میں اس کی لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہا تھا فوٹیجز سے، تو وہ بہت ایک کامیاب اور سکسیزفل آپریشن تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان ڈیڈ باڈیز کو وہاں سے اٹھایا گیا، یہی قانون کہتا ہے، یہی پاکستان کا دستور کہتا ہے، کیا آپ ان ڈیڈ باڈیز کو لے کر آئیں اور ان کی شناخت کر کے ان کو ورثاء کے حوالے کیا جائے، جو بھی اس کو لینے کے لیے آتا ہے۔ اب ہمارے پاس 2 آپشنز تھے، ایک آپشن یہ تھا میڈم اسپیکر کہ ان لاشوں کو وہیں پڑا رہنے دیتے کہ وہ وہیں گل سڑ جاتی ہیں، اور ہمیں بھی شاید یہ سوٹ کرتا ایز حکومت کہ بس ٹھیک ہے وہاں ایک بیٹل فیلڈ میں مرے ہیں، لیکن ہم نے اپنا قانونی طریقہ اختیار کیا کہ ہم ان ڈیڈ باڈیز کو واپس لائے۔ اس کے پیچھے ایک ریزن اور بھی تھی بیک آف دا مائنڈ، وہ ریزن یہ تھی میڈم اسپیکر کہ جب کبھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، بہت سارے ایویڈنس کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ مسنگ پرسنس کی لسٹ میں بہت سارے ٹیررسٹ ایسے ہیں جو ایکٹیولی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جب مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسنگ پرسن میں ان کا نام ہے۔ ایسے میں ہمیں ان ٹیررسٹ کو لانا، ان کی آئیڈینٹی کرانا، اب اس میں سے کچھ ایسے تھے جن کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ جب شناخت ممکن نہیں تھی تو ہمارے پاس ان کے شناخت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کا ڈی این اے لیتا ہے، وہ ڈی این اے کرانے کے بعد وہ ڈی این اے اپنے پاس رکھتا ہے، پھر اس کا ریکارڈ رکھتا ہے، اور اس میں کوئی 2 سے 3 ویکس لگ جاتے ہیں اس ڈی این اے کی رپورٹ آنے میں۔ تو جو وہ ڈی این اے جس کا میچ کرے گا، پھر ہم نے ایدھی کو جو ایک ویلفیئر ادارہ ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کو بلا کر ان لاشوں کی تدفین کرائی جو شناخت کے قابل نہیں تھے، اور باقیوں کو مورچری میں رکھا جو شناخت کے قابل تھے۔ اب جو شناخت کے قابل نہیں تھے ان کا ڈی این اے ہو گیا، ان کا ہم نے ریکارڈ رکھ لیا،
हर एक के साथ उसका कतबा लगाया कि जी ये हमारे पास रिकॉर्ड है, कबर नंबर 1 का ये DNA, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है, और वो उनको जाके दफना दिया गया। और उनको जब जाके दफना दिया गया तो इसमें इन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप खास तौर पे यहां पर जो अनरजिस्टर्ड ग्रुप है BYC के नाम से, वो जत्था बना के हॉस्पिटल पे भी चढ़ दौड़े और हॉस्पिटल के मॉर्चरी के अंदर से उन्होंने जबरदस्ती लाशें निकाली और वो लाशें निकाल के वो लेके जा रहे थे। और उन लाशों के साथ उन्होंने, क्योंकि हमारे कानून ये कहता है कि आपने गुरसा के हवाले करना है या लावारिस समझ के उनको ईदे के जरिए दफनाना है, उनका रिकॉर्ड रखना है। ये इसका सारे का सारा बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया। इससे सीएम साहब हम समझते हैं कि बलूचिस्तान को हम संभालें, इससे प्रोवोकेशन हो रही है। अभी मैं सुबह से अपने दफ्तर में बैठा हुआ हूं, वहां अच्छी खासी जो लोग हैं वहां जमा हो रहे हैं, शायद आपके भी नोटिस हैं, तो इसको नोटिस ले लें, जो उनको दिखा दें जिनके लाशें हैं, इससे पहले भी उठा के ले जाते थे। नंबर 1 सर, जस्ट दूसरा सर, हमारा एक प्रोफेसर है, मेरा इलाके का है, प्रोफेसर इलियास, साइकेट्रिस्ट है, उसको रात को उसका बेटा पायलट है, उसका दामाद, उनको उठा के ले गए हैं। अब सुना है उसको उदा जेल में डाला है। अब वो प्रोफेसर एसोसिएशन का भी जिम्मेदार आदमी है और एक साइकेट्रिस्ट भी है। मैं जाती सूरत में इसलिए जानता हूं कि वो मेरा इलाके के हैं, मैं और वो बिल्कुल दोस्त भी हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है सर कि इस तरह के वाकयात, अगर इलियास के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन है, आप उसको 10 दफा CTD बुलाएं, पुलिस बुलाएं, दूसरे एजेंसी बुलाएं, वो जाएगा, वो जाता रहता है। अगर आप उसको उठाएंगे, अब वो वहां पे भी हमारे जो आम लोग हैं वो भी मुतासिर हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर बरादरी हैं। इससे सर मैं आपसे गुजारिश की, कल भी हमने गुजारिश की, इससे पहले जो थे उनसे भी गुजारिश की कि थोड़ा सा हालात को समझो, कोई ऐसी अमल ना हो जिसमें मजीद प्रोवोकेशन हो जाए। हमें आपसे यही तवक्को है सीएम साहब कि आप चीजों को बुर्दबारी से आगे ले जाएंगे। शुक्रिया। उस हॉस्पिटल में आई तो वो अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर आई थी। उन्हें तब भी यकीन नहीं था कि जो लाशें फेंकी गई हैं, जिनको ड्रिल किया गया था, जिनकी आंखें निकाली गई थी, वो लाशें उनके बच्चों की हैं। और फिर एक गैर इंसानी अमल ये था कि वहाँ एक फॉर्म था जिसपे ये लिखा था कि आप ये एक्सेप्ट करें कि आपका बेटा लापता नहीं था, आपका बेटा दहशतगर्द था। हालांकि उनके बेटे की लापता होने की गवाही सिर्फ बलोच नहीं, पूरे इस्लामाबाद देख रहा है। जो बंदे वहां आए उन्होंने उन औरतों को देखा कि वो वहां मौजूद थे। अगर वो वहां मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे बेटे लापता है, तो वो किस शर्त पे आपने उसको दहशतगर्द करार दे दिया। मैं इस तकलीफ को बयान नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज मैंने देखी, जब इन माओं को ये कहा गया कि हम ये लाशें नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने बेटों की लाशें इस शर्त पर नहीं लेकर जाएंगे कि आप इनकी लाशों को भी इंसाफ ना दें।
ہم گواہ ہیں کہ آپ 40 گاڑیاں لے کر آئے. آپ نے ہمارے الإصابات بالأسلحة الكيماوية في منطقة زملكة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله قضات پاکستان کشوری کے نام اسلام الویتا یہ بلوچے کے گار ہیں اصل ندم کھوجیں شی جنین ندم کے بارے منی مرد مرتا اعدام بیتا کشک بیتا یا زندگی بابا شی حال و بده اگر شی واقعا طبق قانون اسلام شی حق مجازات زندان اعدام ہے تو پروان اعدامی کا اگر واقعا اگر حق کے ولی داشته کس ندان کوچین گارم که به دستانه جنین بلا تکلیف چوک ندان که منی پیت کجه دختر ندان منی پدر کجه پسر ندان منی پدر بزرگ کجه منی ناکو کجه آو چیزی مدت آران گندن تھی که جنازه ای کبتا یا جائے یہ انسان ہے یہ بلوچ ایسی قوم نہیں ہے جیسا آپ سمجھتے ہیں. ہم سیکولر قومی ہیں اور ہم عورتیں نکلی ہیں تو اپنی قوم کے لیے نکلی, ہم کم نہیں ہیں. اور کوئی پولیس والے تھے بار بار, ابھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کے ہاتھ پیر پکڑو, اس کو پھینکو. میں حالانکہ ان سے بول رہی تھی نہیں کرے, عورتیں ہیں بچے ہیں, نہیں کرے, کیا چاہتے ہیں آپ لوگ, اگر اس روڈ کو کھلوانا چاہتے ہیں ہم کھولنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو پکڑا انہوں نے اور گاڑی میں ڈالا تو عجیب سی صورتحال تھی گاڑی میں. سب سے پہلے انہوں نے میرا موبائل کھینچا تو بس چیخ رہے تھے لوگ, چپل نہیں تھے, چادر نہیں تھا, تو مردوں نے اپنے چادر دیے تھے عورتوں کو. خیر پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو روکیں گے, ہم نے اس کو جاری کرنا ہے کیونکہ بقا کی جنگ ہے, کوئی بچا ہی نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے. ہمارے ساتھ انسان کی طرف پیش ہی نہیں آئے گا. ہم بار بار بول رہے ہیں بھی کس الزام کے لیے آپ نے ہمیں یہاں کھڑا کیا ہے, آپ FIR دکھائیں, کچھ تو دکھائیں. نہیں, بس باتیں ہوتی گئی اور چپ ہو جاؤ دلو, چپ ہو جاؤ فلان, بس ایسی ابیوزو لینگویج. لائن میں کھڑے ہو جاؤ. مائیں تھی وہ کانپ رہی ہیں اور وہ آپ کے لائن میں بھی کھڑے ہیں, تلاشی بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ان کے پاس ایک ہی قیمتی چیز ہے, ان کی بیٹی کی تصویر, اور آپ اس کو پھینک رہے ہیں. وہ مجھ سے بار بار یہ پوچھ رہے کہ وہ اس جگہ میں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے میری بیٹی کی تصویر وہاں رہ گئی. چپل کی فکر نہیں ہے اس کو, چپل اس کا رہ گیا لیکن تصویر کی فکر ہے. یہ وہ بلوچ مائیں ہیں جو اپنا بیٹا مانگنے ریاست سے آئیں. یہاں پر ان کے پاس واحد قیمتی چیز ان کے بچے کی تصویر تھی جو پتہ نہیں کئی سالوں سے لاپتہ ہے. ہماری ریاستی ایجنسیوں نے اغوا کیا ہوا ہے اور مزید ان کو اذیت دینے کے لیے یہ تھانے میں ان کے بچوں کی تصویریں اٹھا کے پھینک رہے تھے, ان سے چھین کے. یہ حالت تھی, یہ ایمپتھی کا لیول ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک ٹراما ہے جبری گمشد کی, ایک بہت بڑا ٹراما ہے. ہاں, جس کے گھر میں ہوا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پیارے یہاں آئے تھے کہ شاید اسلام آباد میں کوئی انصاف فراہم کرنے والا مل رہا ہے. وہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے سر, جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی نا تو ایک ماں نے آ کر مجھ سے کیا کہا, وہ جب بھی کچھ ہوتا تھا تو وہ آ کر مجھ سے پوچھتی تھی کیا وہ لوگ آئے بات کرنے, انہوں نے بولا کہ وہ ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے کہا وہ تو اس بات کے لیے آئے ہی نہیں ہیں, وہ تو ہمیں مارنے آئے ہیں. تو افسوس کا مقام یہاں آ جاتا تھا جب وہ بار بار یہ پوچھتے تھے کہ آئے, ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اسلام آباد کے لحاظ سے وہ ختم ہو گئی.
वो उम्मीद लेकर आए थे कि शायद बलूचिस्तान जो है ना नो गो एरिया है, शायद बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड है, शायद यहाँ इंसान दोस्त होंगे, शायद यहाँ जो जस्टिस फायज ईसा नामी बलूचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, इस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो उनको सुनने आएगा, क्योंकि हमने उनको उम्मीदें दी है। अगर हम उनको उम्मीदें ना दें तो वो क्या करेंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे, और वो अगर सरवाइव नहीं करेंगे तो उनके बेटों की बाजियाबी की स्ट्रगल कैसे सरवाइव करेगी। कहा कि हम इस तहरीक को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। जब हम कहते हैं कि हम गिरफ्तारियों से, तशद्दुद से नहीं डरते, तो नहीं डरते हैं। हम इन माओं के प्यारों के लिए निकले और किसी भी चीज के लिए नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात थी, वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उनको लगा था कि हम हिम्मत हार जाएंगे और हम बोलेंगे ठीक है भाई हमें छोड़ दो, हम जाएंगे। हम में से किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। वो यहाँ से हमें इसलिए टॉर्चर करना चाहते थे कि सुबह जो उनका प्लान था हमें कोयटा ले जाने वाला, वो कामयाब हो जाए। वाइफ माँ बहुत रो रही थी, उसने कहा 14 साल से मेरा बेटा नहीं है। अफसोस की बात है, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि इस दर्द को महसूस करें। आज अब 52 लोग हैं, लेकिन आज 52 लोग का भी हौसला टूट रहा है, तो वो एक बंदा 14 सालों कैद में है, जहां उसको बिठाया जाता है वहीं पर ही उसका वेस्ट होता है। और कोयटा में एक ऐसी जगह थी जहाँ एक लापता फर्द को इतना टॉर्चर किया गया था कि उसकी बॉडी सुकड़ गई थी। उस पोजीशन में उसको बैठने की सिर्फ इतनी जगह दी गई थी कि वो बैठ सकता था। तो वो जो एक प्रोसेस होता है डेथ के बाद, उसकी वजह से उसको उसी हालत में ही दफना दिया गया, उसकी बॉडी सीधा नहीं हो सकी। तो ये सारी चीजें हमारे लिए मोटिवेशन बनी। हकीकत में जब मुझे यरगमाल बनाया गया, सबसे पहले 2 बार यरगमाल बनाया अकेला करने के लिए, क्योंकि मैं इस चीज को लीड कर रही हूँ, तो मुझे इस्लामाबाद की सड़कों में जो है ना घुमाया गया कि इन औरतों को वज़ीर आज़म का पैगाम दिया जाए कि आपको कोयटा ले जाया जा रहा है। जब मैं आई, हकीकत में हम ये कह रहे हैं कि हम इन खानदानों के साथ हैं, ये बेटे हैं, हम नहीं बेटे हैं, हम सिर्फ इनकी आवाज़ है, ठीक है ना। जब मैंने उनसे यही पूछा, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थी, उनकी तकन को देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे कि न खाया न पिया। और एक चीज़ होती है ना, जब 14 साल से आप इमेजिन करते हो कि शायद कोई इंसान दोस्त होगा वहाँ जो उसके बेटे को खाना दे रहा होगा, जो उसके बेटे को सर्दी में कोई कंबल दे रहा होगा। उस एक रात ने ना उनको सारी हकीकत अफशा कर दी। वो जो उनका हौसला था कि उनके साथ ये हो रहा है, तो उनके बेटे के साथ 14 साल से क्या हो रहा होगा। बिल्कुल। जब ये हम जब भी कोई मिसिंग पर्सन फैमिली आता है तो वो तकलीफ होती है उनको, वो पूछते रहते हैं पता नहीं खाना दिया होगा नहीं दिया होगा, तो हम बोलते हैं नहीं, वहाँ पर भी इंसान है, वो शुरू के दिनों में शायद मारते होंगे, उसके बाद ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब वो निहत्ती औरतों को और बच्चों को टॉर्चर कर सकते हैं तो किसी को भी टॉर्चर कर सकते हैं, उनके टॉर्चर की कोई हद नहीं है। जब ये हकीकत उनके सामने आई तो वो मेंटल टॉर्चर में महसूस कर सकती थी। वो मेंटल टॉर्चर जो हकीकत आई, वो हौसला जो माँ को था, शायद खुदा होगा, शायद कुछ इंसान दोस्त होंगे इन जेलों में, इंसान ही तो चला रहे हैं टॉर्चर सेल्स को ना, तो शायद कुछ होगा। लेकिन एटलीस्ट जब सुबह हुई, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का फैसला है, क्योंकि आप थक चुके हैं, ये थकान अभी की नहीं है, जब से उनके बेटों को उठाए गए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, मुसलसल। क्या कोई बहन अपने भाई को भूल सकता है कि उसके सामने उसको घसीट कर लाया लेकर जाया जाए? नहीं। आप हमें यहाँ से निकालेंगे, आपको क्या लगता है ये खानदान चुप कर जाएंगी? नहीं, कोई चुप नहीं करेगा। आपने सिर्फ वायलेंस इस्तेमाल किया बलूचिस्तान में। तो मैंने इन सबसे ये पूछा कि सख्तियाँ और भी होंगी, ठीक है, आप सब लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार? उन्होंने कहा हमें टुकड़े भी कर दे, हम नहीं जाएंगे अपने बेटों के अलावा। ये फैमिलीज का है, हकीकत माने असद, कोई भी सियासी एजेंडा इतनी देर तक नहीं चल सकता। और ये फैमिलीज, ये मसला, ये पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है, पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल है। तो ये मसला चंद लोगों का नहीं है, ये पूरे सूबे का मसला है। पूरा सूबा जो है ना, आप लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है, किसी का बच्चा सिक्योर नहीं है। मतलब इतना शदीद मसला है ना ये, और इसको कोई भी वजीर आजम हो, कोई भी हो, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, खुदा अपने चंद मफादात के लिए ना
اس کو اس مسئلے کے اوپر سیاست نہ کریں. 50 خاندانوں کا مسئلہ نہیں کہیں. امی مولا بس مغرب ٹیما بانگ دن تو نی وارا کی ٹیمی بس بانگ دن تو وار تو تی وارا گا نماز کن تو رابی جن تو اپسی پدا سارے ٹیم بھی پادا ہے مسلمانہ وارک برے او پدا بوپ سے نزا کے آلوگا چھے آلتی مرچی کے یک بچی شہید بیتا یہ ماں تا یہ سرونہ نشتگو ارسری چیت او ماں بس منی آگ تھامتا چی پارس قتن بھی کے ماں بس یک بانگی دیا تو رابی جنا ماں بس جنت کٹتا اودا کے کشمیرہ جنگ بھی توک سے پادا ہے مسلمانہ جہاد کنے فلسطین سرا اسرائیل ظلم کن گائیں بلے پنجاب میں سرا چونی ظلم کن گائیں تو ہی گپا گوشت نہ کنے اونا نظرے چولانگوں دریا نروتی دیمانو داہاد نکٹی ظلمانی دنیا نروتی دیمانو من روچ شبانا بیواباں ہاجویں سبائے بانداتا بانداتے ودا فوجی ہمارا نہیں لگائیں ادھا چارے فوجی میں سر غرش کرتا اور فوجی میں سر کاروائی کرنا گائیں ہمیں سر پیرنگ کرنا گائیں چار اتے فائرنگ کرنا گائیں میں سر ڈائریکٹ دھمکی دے گا ڈائریکٹ کچھ سمجھ جانی جانا گائیں پوجا ہمشہ میں دنبا کپتا ہوا ہمشہ قوم شما ہاں یہاں سے سر پاپ چاری شن دلارا ما آسمان کھتا ملک ایک کی دلارا داو دانا دفارین ایسے مجھے بند کبوتا نانے سارے خالی سوانتے کی ہمیشہ پوجا مصرہ شاست درج کرنے گائیں اور مار جانے گائیں پوجا مصرہ پیرنگ شوٹے ڈارک گوشی شوٹ کا نہیں ڈارک جانے گائیں السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی ماہرہ کو نکالو. شرم کی بات ہے, ارے شرم کرو. ہمارے بلوچستان کے لیڈر کو جلد سے جلد نکالو. حق میرا آزادی. تو کیسے نہ دے گا آزادی؟ تیرے باپ دے گا آزادی. زندہ تو کیسے نہ دے گا محرم کو؟ تیرے باپ بھی دے گا محرم کو. زندہ باد. دور سے بولو زندہ باد. حق میرا آزادی. محرم کو کیسے نہ دے گا آزادی؟ زندہ باد. تیرا باپ بھی دے گا آزادی. زندہ باد. دور سے بولو زندہ باد. بلوچستان بلوچستان زندہ باد. دور سے بولو بلوچستان زندہ باد. پائیں اور میری بہنیں معاف کرنا, ہم بزدل ملا نام بھی نہیں لے سکتے اپنے اداروں کا, ہم ان کا نام نہیں لے سکتے. بہت ذلیل ہے, بہت ذلیل ہو گئے. لوگ رو رہے, خدا کی قسم رو رہے. اللہ قربان کروں بلوچوں کی اولاد کو, پٹھانوں کی اولاد کو. اے ہماری مائیں ہمیں معاف کرنا, ہم تو بغیرت اور بزدلوں کے ہاتھ پہ پھنسے ہوئی ہے. آپ حضرات ان کے لیے دعا کریں. اور ادھر ہمارے اداروں نے الگ فلسطین قائم کر دیا. الگ میری مائیں اور بہنیں اور مظلوم خواتین, خدا پاک ان کی دستگیری فرمائے, اللہ ان کی مدد فرمائے. خدا پاک میرے اس ملک کو اللہ تعالیٰ اس قسم کے ظالموں سے پاک. قربان ہوا تیری عصمت پہ میں کتنا نصیب والا تھا کہ میں عادلانہ بھی قضات پاکستان کشوری کے نام اسلام عربیتا یہ بلوچے کے گارے اصلا نظام کجے شی جنین نظام کے بارے منی مرد مرتا اعدام بیتا کشک بیتا یا زندگی بابا شی حال ہو گئے. اگر اسی واقعا طبق قانون اسلام اسی حق مجازات زندان اعدام ہے تو پروان اعدامی کا اگر واقعا اگر حق کے اور داشت کس نظام کچھ گارم کی بیدستان ہے جنین بلا تکلیف چوک نظام کی منی پیت کجے دختر نظام منی پدر کجے
پسر ندامنی پدر بزرگ کجه منی ناکو کجه آو چیزی مدتا رنگندن تی که جنازه ای کبتا یجا یہ انسان ہے یہ مسلمان ہے بچیاں دوشی ظلم بھی یہ ظلم پدر دیکھیں وقت مجھے یہاں پر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ظلم و تشدد اور جبری گمشدگی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں وہاں کے علماء و خطباء اسکالرز بلکہ دیگر صوبوں کی عوام خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اسلام دشمن طاقتیں شروع سے پاکستان کو توڑنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں. بلوچستان میں نہتے بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان پرامن دھرنا دیتے ہیں، نہ کوئی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، نہ کسی پر گولی چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی پولیس ان پر اندھا دھند فائرنگ کرتی ہے، نہ بچوں پر رحم کرتی ہے، نہ عورتوں پر، نہ بوڑھوں پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی فوج اور پولیس اہلکاروں کو اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تہس و نحس فرمائے. پاکستان کی حکومت کی نااہلی، عوام کے حقوق کی پائمالی اور ان پر ہونے والے ظلم و جبر اور جبری گمشدگی کے پیش نظر پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ پاکستان 1930 تک ٹوٹ جائے گا. میری تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ خدا را پاکستان کو ٹوٹنے سے بچائیں اور وہاں پر ہونے والے ظلم و جبر اور عوام کی حقوق کی پائمالی کے خلاف آواز اٹھائیں. السلام علیکم. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے، اور آج بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہوا اور مختلف جگہوں پر دھرنے دیے گئے. جس طرح ہب میں بھی ہم نے لس بیلا ریجن کی جانب سے دھرنا دیا ہے اور شٹر ڈاؤن کیا ہے. ہمارے یہ دھرنا اب تک جاری ہے اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا کہ جب تک ہماری راشون مہرنگ بلوچ اور بیبرگ بلوچ دیگر ساتھیوں کے ساتھ رہا نہیں ہوں گے اور ہمارے دیگر ڈیمانڈز مانے نہیں جائیں گے، تب تک ہم بلوچستان کی مختلف جگہوں پر دھرنا دیے بیٹھیں گے. جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں 9:30 بجے کا ٹائم پھر سے کریک ڈاؤن ہوا مظاہرین کے اوپر دھرنا گاہ میں، اور وہاں ہمارے کئی ساتھی پھر سے زخمی ہو چکے ہیں. انٹرنیٹ کے وجہ سے ان سے حال حوال نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حالاتوں کی وجہ سے صرف آج رات کے لیے کوئٹہ میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا
सिर्फ कोयटा में, और उसके बाद सुबह जो लायामाल बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से होगी, फिर उसके ऊपर सख्त से सख्त लायामाल उठाएंगे। रियासत ने जो हमारे लोगों को शहीद किया, जिन लोगों की जो है गिरफ्तारी की, हम चाहते हैं कि हमारे ये लोग जल्द से जल्द बाजियाब हो जाए। हमारे जितने भी साथी उनकी तहवील में हैं उनको फौरन बाजियाब करें, नहीं तो हम बलूचिस्तान भर में इसी तरह धरना जारी रखेंगे। और हब भवानी में अभी तक धरना जारी है और ये धरना जारी ही रहेगा। मैं हब के आवाम से, मैं कराची के आवाम से, मैं विंदर के आवाम से अपील करती हूँ कि आप लोग आए यहाँ पर हमारा साथ दे। आज जो हमारी लीडर बंदे, हमारी राशोन बंदे, ये हमारे लिए एक इंतहाई दर्दनाक किस्सा है कि हमारी जो रहबर है वो आज जिंदानों में है और हमें नहीं पता वो किस हालत में, वो कैसी है। तो हम आए, उनके लिए आवाज बने जो कल को हमारे लिए आवाज थी। बहुत शुक्रिया। इंकलाब आएगा। जिंदा है, जिंदा है। کہ ہم مزید آگے آتے جائے اور قربانیاں دیتے جائے. آپ سب کی خاموشی اس جبر کو بڑھاوا دے رہی ہے. آپ سب کا اس ریاست کے آگے چپ ہونا اس جبر کو بڑھاوا دے رہا ہے. میں تمام لوگوں سے خاص کر اپنے بلوچ قوم سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ گھروں سے نکلے. جہاں ممکن ہے وہ سڑکوں کو بند کرے, جہاں ممکن ہے وہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرائے. جب لیڈرشپ گرفتار ہو جائے تو انارکی پھیل جاتی ہے اور انارکی والی سچویشن آ چکی ہے بلوچستان میں. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنے وسعت کے مطابق اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. اور وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں میں یہی کہوں گی کہ وہ غدار ہے, وہ دلال ہے, وہ قوم کو بیچنے والے ہیں. آج جب قوم کی حقیقی رہنما سڑکوں پہ ہے, قوم کی حقیقی رہنما گرفتار ہے, تو آپ کس کھاتے سے بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ آپ کس کے ٹکٹ پہ وہاں پہ پہنچے ہوئے؟ کیا بلوچ قوم نے آپ کو اس لیے وہاں بھیجا تھا؟ یہی دن جو ہے نا ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کس کے لیے وہاں گئے ہوئے ہو. جو شخص جس پارٹی میں بیٹا ہے اور وہ بلوچ ہے اور وہ بلوچستان کے کھاتے پہ اسمبلی میں پہنچا ہوا ہے, وہ غدار ہے. ڈکلیئر کر لے. قوم آج کے دن کو ایک جو ہے نا تاریخی دن کے طور پہ یاد رکھے کہ یہ دن ان سب غداروں کو مہر لگا چکا ہے ان پہ کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے جو ہے نا سیٹ کے لیے, اپنے پوزیشن کے لیے بیٹھے ہوئے, اور اس وقت قوم جو ہے نا بدترین جبر کا سامنا کر رہی ہے. کرفیو نما جو ہے نا سچویشن یہاں پہ ہو چکا ہے. سڑکیں بند ہے, نیٹ ورک بند ہے, پولیس ہر 5 منٹ بعد کریک ڈاؤن کر رہی ہے. کل سے لے کر اب تک 100 سے زیادہ مظاہرین گرفتار ہو چکے ہیں. یہی چھوٹے بچے 10 سال کے, 15 سال کے, 12 سال کے, آپ سول کے ٹراما کی لسٹ دیکھ لیں جس میں 10 سال کے بچے بھی شامل ہے. جو بچہ شہید ہوا ہے وہ 12 سال کا ہے. وہ بچے اٹھ کے آ رہے ہیں.
बाकी लोग हमारे कहाँ हैं? हमारे जो है ना गैरतमंद हमारे वज़रा जो मीर टक्कर सरदार हो, कबायली रहनुमा और हरदिल अजीज वगैरह वगैरह, ये लोग कहाँ हैं? तमाम सरकारी लोग आज लोग डिक्लेयर कर ले उनको कि ये सरकारी लोग हैं, इनका बलोच से कोई वास्ता नहीं, ना इनकी कोई जबान ना इनकी कोई आवाज बलोच के लिए कारआमद है। आज जो असेंबलियों से अपनी इस्तीफा नहीं देता वो डिक्लेयर हो जाता है। बलोच कौम से दरख्वास्तें निकले, अपने घरों से निकले, आखिरी सांस तक बैठे रहे। पुरअमन होने की अगर सजा यही है तो हम पुरअमन रहेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज इस इम्तिहान की घड़ी में बलोच आपकी आवाज का मुंतजिर है। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हम अब भी बुरमा होटल के सामने धरने पे बैठे हुए हैं और जितने भी लोग हैं हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जहां जहां मुमकिन है वो सड़कों को बंद करें और अपने मुजाहरे का रिकॉर्ड करवाए। शुक्रिया। वीडियो बना सरियाब रोड पर गुज़िश्ता तकरीबन 2 घंटों से मुजाहिरीन पर सरकारी इदारों की जानिब से फायरिंग और शेलिंग का सिलसिला जारी है और कईयों की ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। आवाम से दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहें और किसी चीज़ को नुकसान न पहुँचाएँ, क्योंकि इस वक्त सरकारी लोग भी मुजाहिरीन के दरमियान मौजूद हैं और वो मुसलसल आम अमला को नुकसान पहुँचा रहे हैं और हो सकता है कि इसका इल्ज़ाम आगे चलकर रियासत बलूच यकजहती कमेटी के कारकुनान पे लगाए। इस संगीन हालात को देखते हुए इस वक्त ये फैसला हुआ है कि क्वेटा शहर में जो सरियाब रोड पर BYC का धरना जारी था उसे फ़िलहाल मुअख्खर कर रहे हैं। कल आगे के लाएअमल का ऐलान करेंगे और आवाम को जल्द इसकी इतला देंगे। मिन्नतवार। A doctor forcibly disappeared 14 years ago. His whereabouts still unknown. A father taken by security service officers, tortured and found dead 2 years later. A student organizer forced to flee the country for fear of being killed, only to be murdered thousands of miles away from her home. The brutality the Baluch people have been subjected to by the Pakistani regime knows no end. After 7 decades of forced disappearances, police violence and killings, the genocide is still going on. The
Baluch Genocide Memorial Day was instated a little over a year ago on January 25th. This was in connection with the 160-kilometer-long women-led march in protest against the Baluch Genocide in December 2023. Don't let the word memorial fool you. The Pakistani state has allowed the Baluch people no time to grieve as they go through what has been called an unending cycle of pain. Yet the international community remains silent as the resilience of Baluch people remains largely unknown to the world. With this symbol, we see and recognize Pakistan's cruel genocide as we demand justice and liberation for the Baloch people. If you want to learn more about the Memorial Day, Baluchi resistance and its connections to climate justice, click the link in our bio.
باز بلوچ رنده کبتما چانو گره قوم دلاری وتی برات مکبری گوش کمنی کپا عمری بہادر ریم بلوچ شدت و دعوت چوتی وات براتا ملوٹ برات سرا تیار مبے تو کشے براتا نہیں تر آزاتی رسی دیکھ جگہ تی نفس لکتا برات سرا تیار ہے ہمیں دوزیں پنجابی مرچہ میں ملک رہبریں قوم چیئرمین آمائے میر و متبریں لاپ زگواتیں دو توشے ہنزیریں نریں وارتگی ڈال چو توپائیں ریں لاپ زگواتیں دو توشے ہنزیریں نریں مہرنگ بلوچ جو بلوچستان میں شہباز سرکار اور منیر کی سینا کے دمن کے خلاف اسہمتی کی سب سے مضبوط آواز بن گئی. پیشے سے ڈاکٹر 30 سال کی مہرنگ بلوچستان میں ودروہ کا سب سے بڑا چہرہ ہے جن کی ایک آواز پر پورا بلوچستان امڑ پڑتا ہے. جو بلوچستان میں پاکستانی سینا کے ظلم و ستم کی پرزور مخالفت کرتی ہیں وہ پاکستان سرکار اور سینا کی آنکھوں کی کرکری بنی ہوئی تھی. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی سینا کے آدیش پر کوئٹہ پولیس نے مہرنگ کو گرفتار کر لیا. وہ پاکستانی سینا اور پاکستانی سرکار کے کرور شاسن کے خلاف وروध کر رہی تھی. گرفتاری کے بعد سے مہرنگ بلوچ غائب ہیں. ان کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے. To Pakistan now, where authorities have arrested a rights activist from the ethnic Baloch group that was protesting the arrests of their members. The well-known campaigner Dr. Mahrang was detained by security agencies at the protest, where at least 3 others died. Mahrang has long campaigned against the alleged enforced disappearances of the Baloch people by Pakistan's security forces. The government denies the allegations, insisting that many of the missing have joined separatist groups in the region. All right, well, for more, I'm joined now by DW reporter Beanish Javid, who's been following this story very closely. Beanish, great to have you here in the studio. So we understand that the activist Dr. Mahrang is still in detention, but tell us more about who she is. So Pablo, she is a young activist from the Baloch population in the very restive province of Balochistan. And now for a couple of years, she has been speaking up for those thousands of families which she claims and her group claims are victim of extrajudicial killings and enforced disappearances by Pakistan's security forces. Now that's an accusation that Pakistan's security forces deny. But Dr. Mahrang Baloch herself, according to her own account, her father was a victim of enforced disappearances and was killed. So it's deeply personal for her. She enjoys a lot of mass support in the province of Balochistan and has appeared this charismatic young woman leader who a lot of young educated people in Balochistan support. Okay, and what about the Pakistani government? What have they been saying? So, Pablo, Pakistan is facing a very complex situation in the province of Balochistan. It is facing a very brutal insurgency from separatist militant groups, especially, for example, this militant group Baloch Liberation Army. We just saw a few days ago that this group had claimed responsibility for the hijacking of a train with hundreds of passengers. So at one hand, Pakistan is facing this militant insurgency. But the thing is this, that with these groups like Dr. Mahrang Baloch group, which basically say that the state of Pakistan for years has been unfair to Baloch people politically, economically, even militarily. The government of Pakistan sees these groups as sympathizers or close to the ideology of even the armed militant groups. And therefore, these groups, like peaceful activists in Balochistan who have grievances against the Pakistani state, they also come under Pakistani state's crackdown. All right, Beanish, we're going to have to leave it there, but great to have all your insights and analysis there on this important story. DW reporter Beanish. یہ وہ مزاحمت کا اظہار ہے جو شاید مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں کیا. میں باغی ہوں, ہاں میں باغی ہوں. میرے خون میں, میرے وجود میں, میری سوچ میں, میرے خیالوں میں, میرے ارادوں میں, میرے اظہار میں, میری للکار میں, میرے قدموں میں, میرے جذبوں میں
जून ने मुझे बागी बनाकर रख दिया। आज मेरी बगावत की सालगिरह है जो हर साल मैं मनाती हूँ और तुमको याद दिलाती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी नस्ल 28 जून को कभी नहीं भूलेगी। दर्द की इंतहा और तकलीफ की इब्तिदा, मेरी तरबियत और पुख्तगी और मुस्तकिल मिजाजी के सफर की शुरुआत, ये सब तुम्हारे जबर जुल्म का मरहून मिन्नत है। आज 14 साल गुजरने के बावजूद मैं सिर्फ एक सम्मी नहीं, एक लड़की नहीं, तुम्हारी रियासत की पेशानी पर बर्बरियत और जबर की एक स्याह अलामत हूँ। मगर नहीं कर रहे, तो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में सुबह समी बलोच को पेश करेंगे, लाला अब्दुल वहाब को पेश करेंगे, रज़ाक को पेश करेंगे, शादात को पेश करेंगे और सुल्तान वल्द हमल को पेश करेंगे। ठीक है, अगर महीना डेढ़ पहले भी लाला अब्दुल वहाब को 188 की FIR में 188 में गिरफ्तार किया था और अगले दिन मजिस्ट्रेट ने रिहा कर दिया था, क्योंकि ये FIR गैर कानूनी होती है। ठीक है, अभी पुलिस कह रही है कि बाबा हमारी मजबूरी भी समझो, हम भी कहीं पे नौकरी करते हैं, किसी को जवाब देते हैं, हमारे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो वो कह रहे सुबह तक इंतजार करे, सब्र करे, बाकी खैर कुछ नहीं करे। ठीक है, सुबह ये 10-11 बजे इंशाल्लाह सभी रिहा हो जाए। ठीक है, दुआ सबकी हमारी ये, बाकी इत्मीनान से अंदर हैं। उसके साथ और अपना 7 बहनें अंदर हैं, वो उसका साथ छोड़ना नहीं चाह रही। पुलिस उन 7 बहनों को कह रही हो कि भाई आप हमें नहीं चाहिए, आप घर जाओ, वो कह रहे हैं हम सम्मी के बगैर नहीं जाए, तो वो भी अच्छी बात है कि साथ कोई अंदर है। ठीक है, तो सुबह ये जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 6 है कराची ईस्ट, जिसके पास आर्टलरी मैदान थाने की हदूद है, इख्तियार है। मरोची सवाल शमंग करने गए, ये इस्लामत, ये जालबूलन इज्जत, ये जालबूलन एहतरामत और मरोची हम माम एहतराम देन, जालबूलन रोडान सरा मलठ देन और नाम चेन पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे इसी ब्रास गारन, इसी पिस गारन, इसी रिश्तेदार गारन, भाई ठीक है, यक जुर्म करता मुल्क है मुजरिमिन, ठीक है, ये अदालत पर बलान जोड़ंगुड़ा, अदालत है बरी आए दोस्तों पुरुषा मातब कन, आई मुजरिमिया और बगैर मुजरिमिया फैसला कन, चिंका चिंका सालन ये मखलूक दर पदारन, अल्लाह हिफाजत करते अमा अल्लाह हर एक इंसान रसे इम्तिहान व आजमाइशन हिफाजत कर दिए। इस्लाम ने इस्लाम ये दरसादन जालबूल मुझ मर्दुमन नज़ीन का काबिल एहतरामन, मुझ मजहबन नज़ीन का काबिल एहतरामन, अल्लाह आयर इज्जत दाता आ इज्जत बायदिन खनक बीतन ठीक इन अनचन जागा बीतन खुजाम सूरत ताकत बायदिन वक्त है गवर्नमेंट हक कमीशन कि अगर खवातीन पोती हक हुकूक जायज़ रपात कहते अवनी गप्पा गोशदारी पर इज्जत पर एहतराम अवानी अमा खारा अवानी अमा सोचे अमा। मैं सैकड़ों मरियम नवाज इसके कदमों के ऊपर से वार दूं, मैं हजारों आसफा और बख्तावर इसके कदमों के ऊपर से वार दूं। पाकिस्तान की ऐसी खातून जिसको कोई लालच नहीं है ये काम करते हुए, जो ऐसे खानदान से आई है जिसके कोई बिजनेसेस नहीं है, जिसकी कोई फैक्ट्रियां नहीं है, जिसकी कोई शुगर मिलें नहीं है, एक आम पाकिस्तानी लड़की जो आम दस्तरखान पर बैठकर मामूली सा खाना खाकर निकलकर बलोचों के हकूक की बात करती है और जाकर इसको लोग गद्दार कहते हैं। फलां एजेंसी से पैसे लेकर ये काम कर रही है, फलां एजेंसी से पैसे लेकर काम कर रही है। अगर वो पैसे लेकर काम कर रही है तो उसके यहाँ पर कोई भारी बैंक अकाउंट्स होते हैं या बाहर कोई प्रॉपर्टीज बन चुकी होती हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इस खातून के ऊपर तनकीद करते हैं। एक जंग जो है वो जमीन पे लड़ी जा रही है, एक जंग जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, प्रोपेगेंडा। कल DGISPR ने भी उसकी बहुत सारी चीज़ें बताई कि इंडिया किस तरह से फेक न्यूज़ चला रहा है, पुरानी खबरें चला, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल, देखें जनरेट तो जैसे ही हमला हुआ जनरेट तो इंडिया से हुआ, गुजरात से। अच्छा, उसके बाद CIA के पैरोल पे बैठे हुए पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इसको बलोच वर्सेस फ़ौज करार देना शुरू कर दिया। ये इंतहाई एक जलालत अंगेज़ इल्ज़ाम था बलोचों के ऊपर। बलोच एक मुहिब्ब वतन कौम है। कुल आबादी बलोचों की 80 लाख डिक्लेयर हुई, 70 से 80 लाख के दरमियान बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन बलूचिस्तान में जो बलोच रहते हैं वो सिर्फ 20 लाख, बाकी 57 लाख बलोच कराची में रहते हैं। ये भी तो अवाम है ना, बलोच है, बलोचों की ठेकेदारी तुम्हारे बलोच सरदारों के पास नहीं है। यहाँ बलोच जो है वही बलोच है, वही अवाम है। ये वो अवाम है जो वसाइल ना होने की वजह से हिजरत करके यहाँ आए। 15 लाख बलोच रहते थे, आज 57 लाख बलोच है। तो ये जो बलोच आए हैं 40-45 लाख, ये है वहाँ की बलूचिस्तान की अवाम। इसकी अवाम की बात मानी जाएगी, वहाँ के बलोचों की अवाम नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि वो माइनॉरिटी के अंदर है, यहाँ पर अक्सरियत के अंदर है। तो बलोचों की ठेकेदारी का किसी को कोई हक नहीं, ये अवाम खुद एक बाशऊर अवाम है। बात कह रही है। देखें, जो हकूक की बात की जाती है,
اب میں پوچھتا ہوں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے ہزاروں ارب روپے ہم نے بلوچستان کو دیے. پرائم منسٹر تک 65 ارکان ہیں, 64 ارکان وزیر تھے جب آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا. میں اس وقت پولیٹیکل سیکرٹری تھا صدر کا. اتنا پیسہ دیا, اربوں روپے دیے, ہزاروں, وہ کہاں لگے؟ تمہارا کام تھا لگانا, اسکول بنانا, کالجز بنانا, اسپتال بنانا, جو تم نے نہیں بنائی کیونکہ تم تعلیم عام کرنا چاہتے ہو, نہ وہاں پہ اسپتال بنانا چاہتے ہو, تم اپنا غلام اور رعایا رکھنا چاہتے ہو. مائنڈ سیٹ کا فالٹ تمہارے ذہن میں ہے, اس کو وفاق پہ الزام مت نہیں دو. وفاق نے پورا حق دیا ہے. تم نے ان حقوق کو مارا, تمہاری دشمنی میں یہ BLA بنی, بعد میں تم نے سیاسی انداز کے اندر اس کو فوج کی طرف موڑ دیا. اصل حقائق کی طرف آؤ کہ BLA کی آغاز کیا تھا. تم سے نفرت تھی, سرداروں سے نفرت تھی. اچھا اس میں یہ نہیں کہ سارے سردار ایسے ہیں, بہت قابل عمل سردار بھی رہے, عطا اللہ مینگل صاحب رہے, اکبر بگٹی صاحب رہے, میر غوث بخش بزنجو صاحب رہے. یہ درویش تھے, ہم ان کو سردار نہیں مانتے, یہ اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھے. اب انہی کا ایک جو فرزند ہے اختر مینگل موجود ہے, اختر مینگل ہے, بالکل درویش صفت ہے, بالکل. ڈاکٹر مالک بزنجو صاحب کی پارٹی کے وہ ان کا اثاثہ ہے, وہ بھی درویش صفت ہے. تو ہر ایک, ہم ان کو سردار بھی نہیں مانتے. بالکل, یہ بڑے بہت انصاف کرنے والے اچھے لوگ ہیں. لیکن جو باقی سردار ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ غاصب ہیں. اصل جو حقوق غصب کیے ہیں انہوں نے کیے ہیں. ہزاروں ارب روپے کا ان سے حساب لیا جائے کہ کیوں اسکول نہیں بنا. اچھا وہ سارے بلوچ ادھر آ گئے, ہمارے پاس آ گئے, کراچی آ گئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بتاؤں کہ حقوق کیسے دیے جاتے ہیں. میں صدر رہا 11 مہینے 8 دن اور 3 مہینے 5 دن. اس کے اندر یہ 57 لاکھ بلوچوں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو تم سارے سردار کہ حقوق کیسے دیے جاتے ہیں, کہ میں نے ان کے قدموں پہ ان کا ایک ایک حق رکھا ان کے گھروں پہ لے جا کر. تبھی تو یہاں پہ چپکلش نہیں ہے. کیوں آواز نہیں ہے کراچی کے بلوچوں میں پاکستان فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف؟ بلکہ ریلیز نکلی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اس سے بڑا تماچا نہیں ہے عالمی میڈیا کے اوپر کہ اس وقت اس حملے کے خلاف جو ٹرین پہ ہوا واحد احتجاج اور پاکستان کے حق میں جو کردار ادا کیا وہ کراچی کے بلوچوں نے کیا. 6 مقامات پہ ریلیاں نکلی, اور جب تک تم PTI والے تمام صحافی اور PTI کے عہدیدار اس زہر پھیلانے کے اوپر معافی نہیں مانگو گے, یہ بلوچ کراچی کے تمہیں جواب دیں گے مسلسل, تاوق کے تمہیں معافی کی دہلیز پہ نہ لے کے آئیں. تو ہر بلوچ کو دہشت گرد کہنا, ہر بلوچ کو فوج کے خلاف صفاور کرنا, حملہ آور کہنا, یہ بلوچوں کی توہین ہے. دیکھیں آج تک کراچی کے اندر بلوچوں کا کسی آبادی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہا, کوئی جھگڑا نہیں رہا, کوئی فرقہ واریت نہیں. میں ان کا صدر رہا ہوں, ہم نے سیاست ہی ان میں کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پوری سیاست 99% میں تھے اور میرے بازو تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچوں کے کاسٹ کیا ہے. کلمتی, بروئی, گبول, ہوت, سربازی, یشکوری, جت, جاموٹ, رند, مری, بگٹی, یہ وہاں بلوچستان میں بھی ہیں, کراچی میں بھی. بالکل ہے. کراچی کے 2 یعنی کہ 4 قومی اسمبلی کی سیٹ اور 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹ لیتے ہی بلوچ. اور بلوچ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے, وہ اپنے محل وقوع کے اندر جیتے ہیں اور سرداری نظام کے خلاف ہیں. بالکل ہے. اس لیے ان کو وہاں سے مار مار کے نکالا گیا. بلوچوں کے دشمن فوج نہیں ہے, تم سردار اور تمہارا سرداری نظام ہے. تم حساب دو, یہ اسکول کیوں نہیں بنے, یہ ہزاروں ارب روپے کدھر گئے. پورے پاکستانی قوم کو ان سے حساب مانگنا چاہیے. دیکھیں میری وفاداری میں تحریک طالبان پاکستان نے جن بلوچوں کو مارا, جو میرے رائٹ ونگ تھے, جو میرے بازو تھے, ان میں میر حسن بروئی, عبدالحمید بروئی, عامر گبول, سرفراز بلوچ, میر عبدالحی بلوچ, صفدر بلوچ, حنیف عمل بلوچ, یہ وہ تھے جو میرے سب سے صف اول کے کردار تھے, اور ان کی جیبوں میں ڈال ڈال کے پرچے بھیجے گئے کہ فیصل رضا عبدی کو تحفہ ہے. تو یہ بلوچوں نے پاکستانیوں کے لیے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو ہم ایک طرف تو دکھاتے ہیں, دوسرا رخ کیوں نہیں دکھاتے ہم؟ یہ تو ہم منافقت کرتے ہیں. پھر اس پیپلز پارٹی نے میری دشمنی میں بروئی کمیونٹی کو, جت کمیونٹی کو اور سربازی کمیونٹی کو آج تک انتقام کا نشانہ بنا رکھا ہے. کہ یعنی کہ ان کے جو سرکردہ رہنما جب میٹنگوں میں جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے عہدیدار کہتے ہیں فیصل رضا عبدی کا بندہ ہے. تو بھائی میری وفاداری کے اندر یہ سب شہید ہو گئے, ان کو TTP نے مارا ہے, پاکستان دشمنوں نے مارا ہے. تو ہر بلوچ کو اگر آپ نے دشمن بنانا ہے, یہ انتہائی غلط روش ہے, اس کو ختم کیا جائے اور اس پر پوری قوم سے معافی مانگو. ان 57 لاکھ بلوچوں کی جو آپ نے عزت نفس کو نقصان پہنچایا فوج سے دشمن قرار دے کے اور فوج سے برسر پیکار قرار دے کے, یہ نفرت انگیز ہے. اس نفرت انگیزی کے خاتمے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو یکجا ہونا چاہیے. ہم 25 کروڑ عوام آپ کے حقوق کی گارنٹی لیتے ہیں, جس طرح یہاں ہر بلوچ کو دی جو آپ نہ دے سکے. آپ نے کوئی حق نہیں دیا, اور جا کے ایک فون کرو یہاں 57 لاکھ بلوچوں کو اور پوچھو ایک اردو بولنے والے صدر نے, فیصل رضا عبدی نے, جو شیعہ نے علی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے, ان دیوبندی بلوچوں کی کیسی خدمت کی اور انہوں نے کیسی وفاداری کی ہے کہ میری خاطر جانیں قربان کر دی. تو میں ان بلوچوں کا سب سے بڑا
اس وقت کراچی کے اندر آپ مجھے ان کا بھائی بولیں, ان کو میرے سے عشق ہے, مجھے ان سے عشق ہے, اگر اس میں بات آئے گی اور اس کو آزادی بلوچستان کے اندر اس کو ناپا جائے گا تو میرے جیسا تو کھڑا ہوگا اور پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دے گا, اور میں نہیں دوں گا. بلوچ دے رہے ہیں کراچی میں جواب, اور آئندہ بھی دیں گے, بالکل معافی دیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو پروپیگنڈا کی بات کر رہے تھے, یہ دیکھیں سرداروں کو میں ایک بات بتاؤں. دیکھیں میں اپنے جو قابل احترام سردار ہیں, اختر مینگل صاحب ہو گئے, مالک صاحب ہو گئے, دوسرے ہو گئے, جو پاکستان کی سالمیت کے دعوے, بالکل درست بات ہے, بہت اچھا لگتا ہے, یہ حقوق پاکستان کے اہم ترین کردار ہیں, جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بلوچ پاکستانیوں میں, پاکستان سے محبت کرنے والے بلوچوں میں اور ان کرد دہشت گردوں میں تفریق کریں. دیکھیں یہ ہے نقشہ سردار صاحبان, یہ آپ اگر غور سے نقشہ دیکھیں گے تو یہ افغانستان کا نقشہ زوم کر دیں ذرا سا, یہ بلوچستان کا نقشہ ہے, اس کے اندر ایران بلوچستان اور پاکستان بلوچستان موجود ہے. آپ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے عالمی میڈیا کی جانب سے کہ ہم ایران اور پاکستان کے بلوچستان کو الگ کر کے آزاد بلوچستان بنائیں گے, حالانکہ میں آپ فیصل بھائی ذرا دکھائے گا نقشہ. یہ ہے پاکستان اور ایران کا بلوچستان, جو ابھی ان کو دکھایا جا رہا ہے. مروچی اگر یہ ظلم غزہی دوگا بیتی, اگر یہ ظلم چچن و بوسنیائی دوگا بیتی, اگر یہ ظلم کشمیری دوگا بیتی, اگر یہ ظلم حتی پنجابیانی پسانی سراہن بیتی, ہر کنڈیا یک مفتی فتوہ و یک واجہی واض و آباز چیست بھی تگت, اما پئی بی کس و بی وسان ہیچ کسی فریاد چیست نبی. میں واجہان رئیس حزب جمعیت علماء پاکستان, مفتی اعظم پاکستان, علماء کبار پاکستان, من خطاب به شما گوشم منی عزیز و واجهان. مروچی اگر چه کشمیرا, مروچی اگر چه میانمارا یک گوهاری پریاد چست ببید شما آتوارا اشکنید, اما میں مات و گوهارانی, میں بلوچی مات و گوهارانی آبازانی مظلومیت آباز اشکنگ باره شما گوشان کرند. شما دنیای آکنده اسرائیل ظلمانه گندید, اما وقتی پاد چیرا حجاج زمانه صفاک زمانه پاکستان پلیتیم فوج ظلمانہ شما نگندید. بلاول بھٹو صاحب, آپ کو نہیں پتا کہ سندھ اور بلوچستان جس دور سے گزر رہے ہیں, شاید آپ یہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ آپ کی ڈیفینیشن پہ صحیح سے اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دہشت گردی ہے کیا. دہشت گردی کسی لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا دہشت گردی ہے, ان کی معدنیات بیچنا دہشت گردی ہے, ایک پیسفل پروٹیسٹ میں 12 سال کے بچے کو ٹارگٹ کرنا دہشت گردی ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو راتوں رات گرفتار کرنا اور گم کرنا دہشت گردی ہے, اور ان کے خلاف جو بھی عورتیں آج کراچی میں آئیں اور ان پہ آپ نے اپنا پار شو کیا, ان پہ لاٹھی چارج کی, وہ دہشت گردی ہے. ہمارا پانی بیچنا دہشت گردی ہے, لوگوں کو گھروں سے اٹھانا اور گم کرنا, ان کی لاشیں دینا دہشت گردی ہے, اور جو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے ان کی آواز بند کرنا وہ دہشت گردی ہے. آپ کے پاس دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ نے ایک بات کہی تھی فرینکسٹائن ماڈل کی, تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ وہ فرینکسٹائن ماڈل ہیں سندھ اور بلوچستان کے لیے, اور یہ تاریخ میں کبھی بھی ہم نہیں بھولیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ہمارے روحوں پہ سیاست کی ہے, اور ہمارے سفرنگ کو آپ نے مونیٹائز کر کے اپنی سیٹ بچانے کی خاطر اور پار کی خاطر آپ نے یہ سودا کیا ہے. یہ تاریخ میں کبھی بھی ہم نہیں بھولیں گے. آپ ہمارے لیے پنڈی ہیں. ہمیں لگا کہ ہماری جنگ ان اسٹیبلشمنٹ سے ہے جو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں سندھ اور بلوچستان کی پیس کو, لیکن آپ ہمارے لیے ایک دوسری پنڈی ہیں. ہم آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. یہ آپ کی جو تاریخی غلطیاں ہیں یہ تاریخ میں سرخروز ہوں گی کہ آپ ان کی صفوں میں تھے جو ہمارے قاتل تھے. اور آہی شیر بلوچستان وطن کی میجا سر قربان, میجی اور میجی شان.
ان کے ہاتھ سے بلوچستان نکلا جا رہا ہے. بلوچ کی عوام جو ہے نا وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے. ایک بیچاری ایک خاتون ایک بچی اور اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کیے ہوئے ہیں کہ جو مارنگ بلوچ جو ہے نا دہشت کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. خدا را اس ملک کے ساتھ رحم کرے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو نا خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. جو بلوچستان میں ہوا مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ سیریس واقعات ہوئی, اتنی زیادہ جو ہے نا یعنی ہمارے فوجی مرے, ہمیں اس پہ افسوس ہے. اگر پنجاب کے مزدور مرے ہمیں اس پہ افسوس ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن بلوچستان میں جس طرح حکومت ہو رہی ہے اور جس طرح بلوچستان میں رویہ رکھا جا رہا ہے, یعنی اس دن بات ہوئی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں بولا. آپ حکومت کی پالیسی واضح کرے کہ بلوچستان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. اس لیے کہ میری قوم نے زندگی جینے کا جو ایک ہنر ہے وہ ہم بھول چکے ہیں. ہم انسانی حقوق کو بھول چکے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہے. چکے ہیں ہم روزگار کے حقوق کو بھول چکے ہیں. ہم تو اپنے وسائل سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس لیے باور کرا دیا گیا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے نارمل بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے پیاروں کی جو کچ ہے وہ ایک گنتی کی طرح رہ گئی ہے. ہم گنتے ہیں انگلیوں میں کہ نومبر میں 200 لوگ اٹھا لیے گئے, اکتوبر میں 400 لوگ اٹھا لیے گئے, نومبر میں 10 لاشیں ملی. یقین کیجئے یہ ایک بے حسی ہے اور افسوس ہے مجھے کہ میری قوم اس بے حسی کو زندگی کے جن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کمیٹی جو آج کا ایک ریلی تھی ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کافی کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. دوسری جانب ایک اور بھی ریلی ہے جو کراچی کے چلتے ہوئے جس پر یہ بینرس بھی ہے کہ BYC اور BLA خون کا حصہ دے کے بہت بڑا کلیش ہے. یہ کارکنان ہیں کہ جو مارن کی آزادی کے لیے جو ہے یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے. لیڈیز پولیس کو بٹھانا پڑا. لیڈیز کچھ کہنا چاہیں گی, کچھ کہنا چاہیں گی, کچھ کہنا چاہیں گی. یہ اس وقت سمیع الدین بلوچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. بہت بڑی ریلی تھی جس پر پولیس کا کریک ڈاؤن جاری تھا. دوسری جانب ایک اور بھی ریلی یہاں پر جاری ہے. ہم نے آپ کو تفصیل بھی بتائی ہے. اس وقت سمیع الدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جو ہے سمیع الدین بلوچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. دیگر جو بلوچ خواتین ہیں سول سوسائٹی کے ممبران ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کا کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. دوسری جانب یہ جو دیگر بینرس آپ دیکھ رہے ہیں کہ BYC BLA خون کا حصہ ہے, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ریلی ہے. لڑائی مار کٹائی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کشت کشار سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. خون جتنا بھی گرے گا پاکستانی کا ہوگا. ہمیں دشمن کا ہر پلیٹ فارم پہ مقابلہ کرنا ہوگا. اگر وہ بندوق لے کے آتا ہے
تو ہمیں بندوق کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. مینا مجید صاحبہ کی قرارداد کی جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اور ہماری خواتین کو آگے بڑھنا ہوگا. ہم ایسے خطے میں اور ایسے صوبے میں رہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں مردوں کی نسبت کافی پیچھے رہ گئے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے. اس کو ناکام صرف فوج نہیں کر سکتی, اس کو ناکام صرف حکومت نہیں کر سکتی. جب تمام پوری قوم کھڑی ہوگی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنی حکومت کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ اور کھڑے ہوں گے, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی قربانیوں کو ایکنالج کریں گے, تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ مسئلہ سادہ بھی نہیں ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے جو باہر سے بیٹھ کر مختلف ٹولز کے ذریعے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں, یہاں کی جو موومنٹ چل رہی ہیں ان کو دیکھیں, لوگ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, طرح طرح کے نظریات پیش کرتے ہیں, ان کو دیکھیں. گو کے ملک میں مسائل ہوں گے, گو کے جو ہے ترقی کے مسئلے ہوں گے, محرومیاں ہوں گی, ریسورسز کے بٹوارے کا نظام جو ہے منصفانہ نہیں ہوگا, لیکن اس کو ہم نے آپس میں بیٹھ کر حل کرنا ہوگا. لڑائی مار کٹائی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کشت و کشار سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. خون جتنا بھی گرے گا پاکستانی کا ہوگا, بے شک بلوچ ہو, بے شک پنجابی ہو, سندھی ہو, پشتون ہو, جس کو بھی سے بھی تعلق رکھتا ہو, لیکن ہے تو پاکستانی. تو جناب اسپیکر, ہمیں دشمن کا ہر پلیٹ فارم پہ مقابلہ کرنا ہوگا. اگر وہ بندوق لے کے آتا ہے تو ہمیں بندوق کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اگر وہ بیانیے کی جنگ لڑتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بیانیے کا جنگ لڑنا ہوگا. اگر وہ پروپیگنڈے کرتا ہے تو ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا. اگر وہ ہماری آپسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو بحیثیت قوم ہمیں مل کر اس کمزوریوں کو بھی کور کرنا ہوگا, ان کو بھی ختم کرنا ہوگا. تب جا کے ہم اس ناسور سے اپنی جان چھڑا سکیں گے. تو میں مینا مجید صاحبہ کی قرارداد کی جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اور ہماری خواتین کو آگے بڑھنا ہوگا. ہم ایسے خطے میں اور ایسے صوبے میں رہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں مردوں کی نسبت کافی پیچھے رہ گئے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے. تو ہم نے ان کو امپاورڈ کرنا ہوگا, ان کو اسٹرنگتن کرنا ہوگا, ان کو تعلیم دینی ہوگی, ان کو ہم نے جو ہے مردوں کے برابر لا کے کھڑا کرنا ہوگا, جو ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق, ہماری بلوچی تعلیمات کے مطابق, نہ کہ ہم نے ان کو پروپیگنڈے کے ذریعے ان کو ورگلا کر خود کو حملہ ور بنا کر ان کی جو ہے زندگیاں ختم کرنی ہوں گی. تھینک یو جناب ظہور علی صاحب. جن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کمیٹی جو خاص تھا, ایک ریلی تھی, ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کافی کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. دوسری جانب ایک اور بھی ریلی ہے جو جس پر یہ بیلنس بھی ہے کہ BYC اور GLA خون کا حصہ دے کے بہت بڑا کلیش ہے. یہ کارکنان ہیں کہ جو مہرنگ کی آزادی کے لیے جو ہے یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے. لیڈیز پولیس کو بٹھانا پڑا ہے. لیڈیز کچھ کہنا چاہیں گی, کچھ کہنا چاہیں گی, کچھ کہنا چاہیں گی. یہ اس وقت سمیع الدین بلوچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. بہت بڑی ریلی تھی جس پر پولیس کا کریک ڈاؤن جاری تھا. دوسری جانب ایک اور بھی ریلی یہاں پر جاری ہے, ہم نے آپ کو تفصیل بھی بتائی ہے. اس وقت سمیع الدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جو ہے سمیع الدین بلوچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. دیگر جو بلوچ خواتین ہیں سول سوسائٹی کے ممبران ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کا کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. دوسری جانب یہ جو دیگر بینرس آپ دیکھ رہے ہیں کہ BYC BLA خون کے حصہ ہے, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ریلی ہے.
صافی ہے یار صافی ہیلو صافی پیچھے 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 صافی ہے پیچھے गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं आज मैं मीना मजीद और वो ज़िया लांगो से मिले हैं। ये है ज़िया लांगो और ये है मीना मजीद। बोल दायरा बना के सुना। अस्सलाम वालेकुम। मीना मजीद नींद से नहीं उठ रहे हैं। جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک مصنوعی احتجاج یہاں پر کروایا جا رہا ہے، پاکستان کے ایجنڈے وغیرہ لگا کے یہاں پر جو ہے پلے کارڈز پہ لکھا گیا ہے کہ بی ایل اے کا ہی ایک شکل ہے ڈی وائی سی، اور جو ہے وہ یہ دہشت گرد ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سیدھی سیدھی جو ہے وہ ریاست کی پلانٹیڈ ایک بہت بڑی سازش ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ان کے لیے یہاں پہ کوئی دفعہ 144 نہیں ہے، اور یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پروٹیسٹ کے اندر گھس رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ ان کو مائک بھی دیے گئے ہیں، ایک
FX 144 है, एप्लीकेशन सुनते हैं, और ये बिल्कुल एक इंतशार की सीधी सीधी कोशिश है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर जो है वो आयद होती है। ये बिल्कुल आगे जो है वो समीदीन बलोच को उठाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर बहुत जुर्रतमंदी के साथ जो है वो जो सिविल सोसाइटी की खवातीन और जो बलोच कारकुनों ने उनका दिफा किया था, लेकिन अभी जो है वो हमें लग रहा है कि उसको उठा लिया गया है और बहुत सारे दीगर शदीद क्रैकडाउन किया गया, और उसके बाद ये जो रियासती सरपरस्ती में एक जो है वो एहतजाज करवा कर जो है वो यहाँ पर तासुर देने की कोशिश की जा रही है, और ये सीधी सीधी जो है वो हमें लगता है, नज़र आ रहा है कि रियासत जो है वो घिनौना मजाक कर रही है जमहूरियत के नाम पर। مروچی اگر این ظلم غزه دوگا بیتی، اگر این ظلم چچن و بوسنیای دوگا بیتی، اگر این ظلم کشمیر دوگا بیتی، اگر این ظلم حتی پنجابیانی پسانی سراهم بیتی، چه هر کندیا یک مفتی فتوا و یک واجهی واز و آواز چست بیتگد، اما پی بی کس و بی وسان هیچ کسی فریاد چست نبید. میں واجہان رئیس حزب جمعیت علماء پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، علماء کبار پاکستان، من خطاب به شما گوش یہ ہم وومنس تھانہ شارع فیصل پر کھڑے ہیں. یہ سمیدین بلوچ اور ساری ساتھیانوں کو ابھی لے کر آئے تھانے پہ. بشودیما ظاہراً آہاں کے مارا دگا داتا دوکا داتا قوم فروشی کو تک پنجابی بین میں آماش بیتے گا، پاکستانی فوج غلام جوڑ بیتے گا، پچانو گیا پاکستان دپارے نانا پچار کلدارا پنجاب ایکشن زر خریدے غلام بیتے گا. آہانی قوم پرستیا بلوچ ہم شریعہ سر بدن اور یہ دعویٰ مکنن، یہ قوم پرستی، یہ قوم دوستی ہے، یہ عظیم جذبہ مقصدہ، یہ احساسہ پولنگ مکنا اور بلوچے ہم فرزن کہ یہ مردمہ ٹکو نشان کہ مرچی بھی تگا اشام پیٹ بگنن کہ پیچن شمارا کہ مرچی کجام گپ جتے کجام کولے واجہ تھے کجام دعوے دار تھے بی ایس او اے کے سے جنڈا گونت بلوچستان ہر میتوں کو ہر دمگاہ آزادی ہے گپ جت مرچی چکر رہے کسے کہ ہفتہ دوسرے آئین مرچی وجہ NFC ایوارڈ مرچی وجہ اسے مذاکرات مرچی تو اسے مرات صد حیفن اور بلوچ راجہ ہر وقت ای وڑی کستین مردمہ نسرہ لانت کتا مرچی بلوچے وہ ایسی کال جاتا ہے موبائل اچھی کر گئے تھے موبائل اچھی
شمك أنت كجندك DYC پنگور ورتیکال داتا شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے ادا اتگا پولیس والا میں سرا صدقوق کا نگا میں موبائل دست نگا اور عوام سرا عوام خلاف حکومت کس کا نگا یہ پنگور پولیس ہے انچ کشمشن گندگا یہ پنگور پولیس ہے یہ ایس پی صاحب اتا ہے دا وہ میں زبردستی کا نگا ویڈیو کرنے ذرا بچ کے ویڈیو کرنے اور زبردستی روڈا پچ کرنے کی کوشش کا نگا DYC ہے مرکزی کار اتا پنگور ہے دا مرتی ہڑتال ہے لیکن اسی کے باوجود پنگور پولیس وتی بدماشیاں پیدا رہ گئے حالات خراب کرنا لوٹی آسان کے مرچی ہڑتال کالے DYC ہڑتال کال داتا پدا بھی اداتا چشمہ گنڈے طرح پنگور پولیس شنی دیوا پتاری شن چہرہ پتاری شریعہ یہ پنگور پولیس نے داتا بدماشی پیدا رہ گئے شان کے کنوتی زندگی اس طرح ببیستا دار کی اشما بلوچا کے خلاف استا کے تو بکے سکتا شرم پہ کری پھر اس کو استفا کری پنگور پولیس انتظامیہ ادا بلوچا کے خلاف آپریشن کرنے گئے ادا طاقت استعمال کرنے گئے بازیاب کرو 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 لوگ بنے تیار بنے 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 پنگور پولیس تری زندگی 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 تئی بچہ گفت گنگا جہل نہ ریاستہ میں مردم جتگا میں مردم کشتگا میں مردم ٹپتیاں مائچ نہ جان گئے چونا ریاست آئے گن دکھا نہ سوچ گئے ریاست عام عوام جن گئے ایو واسطہ مانا لوٹا گیشا چگیش میں عوام بھی میری فمش کا ما ختم کن گیا صحبت تک آئندہ لایا ملا صحبت شمر گوشن تہنا کوئٹا باقی میں در نائدہ جاری تاکہ میں مطالبہ پورا کنگ نہ بنتے مطالبہ ترا خبر کجاما ڈاکٹر مہران دی بگر چچو مردم کشمہ پڑتا عوام بیارے خیاط میں مردم شہید پڑتا ان سے ایف آئی آر دیتے نہیں واتسری میں مردم ان سے ایف آئی آر واتسری گپا میں مردم جنگ پا کشت پا تو وات ترا من کشی تو بائدی لپے جن برزو والے نہیں ایکسیکٹ کرتے ہیں مہران کہیں مطلب مہران کہیں تے لوگ گنڈو ہی برا بتا گال بولے تو گپا جنے نا ماں تکلیف نا ماں لاش چیز کر گئے میں تکلیف نا مہرنگ تکلیف نہیں بیب اگر تکلیف نہیں کچھ آپ خوشی سر نشتہ جیلا ماں اچھ نزان گئے چون نہ تو یہ خیال مہرنگ تو وشی نشتہ یا ماں دا وشی نشتہ بروسہ چون بھی کنم تو کچھ ہم ثبوت ہے کہ ہمارا کچھ مطلب اب سر بروسہ بھی کنم تو میں اس کا پورت چیئے تنے سر تو چیئے کٹ کنے بس ہمیں منا جواب دے تو میں واسطہ چیئے کٹ کنے بھلے مقصد پورا نہ بھولتا سر بھولتا تو ضرور ایک چیزیں بہتر کرنا چیزیں پکانا گوڑا مائدہ کی پچ کرنا یک پوائنٹ اسرا شما یک پوائنٹ اسرا عمل نہ کرتا ماں کو جام تھی گپ اسرا عمل مطلب یقین کرتا شکانا کشمیر مرکزی کال سٹارٹ ہے اور یہ وجہ شکا کہ جسٹ یک شپی ٹائم رسید وہاں شپی ٹائم رسید ہو سکتا ہے باندھا شمارا کوئی ضرورت مکپی
اگر ضرورت لگا بھی مسا کوشچن نا ہاں وش اگر سو بس انو میں مردم کایا گھنٹہ رن کا مروٹا بچ انو کا مروٹا بچ تانا کوئی ٹائر ختم کرنا پوتا یہ گوشک نہ پوتا کہ پورے بلوچستان پچ بٹنے بھی مرکزی کالے دومی کالا پرچے شما اگنور کرنا گئے کیا دوشی کال داتگی کہ پورے بلوچستان شٹ ڈاؤن بھی پورے بلوچستان روڈ بند کرنا بونا بوا گائیں ختم نہیں ہمیں کال آ مرکزی کال خد اشارہ ہے نا اودا پورے بلوچستان ہے ایسا جسٹ کوئی ٹائم اسٹیٹمنٹ میں نہ سمجھ گئے لگ جائے اودا لکھتا پورے بلوچستان شٹ ڈاؤن بھی پورے بلوچستان ایشی آئیے کہ رن ڈاکٹر سبیہ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے اگا شما میں گپ انگت نہ سکتا انگت شما میں مردم جتا اور سختا سخت آئندہ لائے ملے گو مدی مکائیں آئندہ لائے ملے واسطہ ہمیں وجہ شی کرتا ہے یہ جب پر بندہ جتے گی آم پریس کانفرنس اگر پہنچو بسر پریس کانفرنس پدا ہم لگ اچھے شما نرمی انگ نرمی گو ما شما گفا میں مانا ہوا آگے شما مطلب شما منصف ہمیں ریکویسٹ کرنا گا بروچین شفا شما میں چکا بھروسہ کریں جسٹ ویٹ انشاءاللہ بہتری چون بھروسہ کرنا اگر سو مطلب 2 گھنٹہ رنگ شمیشنا کو گوڑا 2 گھنٹے رنگ انشاءاللہ بیت کے شما اگر نہ کو یہ چیز شما کیا تھا ہم سوچتا نا ہمیں وجہ کچھتے موقع لکھا سر کوئیٹا تر سچویشن معلوم ہے چھوڑی جی کوئیٹا آیا کہ اسلے مردوں ارچی کے ڈننا درائے گئے شوٹ کر گئے کرفیو لگے تھا کرفیو عام عوام شوٹ کر گیا مطلب آج زخمی اسپتال شوٹ نہ تھا کانفیڈنس لو ہے ریاست کانفیڈنس لو ہے مردم میں شہید جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کل سمی لالا وہاں باقی ہمارے دوستوں کو گرفتار کر لیا ہے جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ بھی کوئٹہ میں جو کریک ڈاؤن ہوا ڈاکٹر محرم اور دیگر بلوچ کو اٹھایا وہ کریک ڈاؤن کے خلاف ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے پرامن احتجاج کر رہے تھے لیکن یہاں کراچی میں بھی پولیس نے کریک ڈاؤن کر دیا اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہے. جب ہم پولیس اسٹیشن گئے کل رات تو ہمیں بتایا کہ سمی اور لالا وہاں باقی دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے. پھر وکیل نے بات کی, ہم لوگوں نے وہاں دھرنا دیا پولیس اسٹیشن کے باہر, تو پھر پریشر میں آ کے ان لوگوں نے باقی دوستوں کو چھوڑا اور ہمارے 5 ساتھیوں کو FIR کر دیا. FIR کے تحت جب ہم یہاں آج جیل سینٹرل جیل میں آئے تو یہاں جج نے سمی اور باقی دوستوں کو بحفاظت بازیاب کیا
और इजाज़त दे दी कि आप घर जा सकते हैं। जब हम कोर्ट से निकले तो फिर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की सम्मी को, और कह रहे हैं कि हर हालत में हमें सम्मी को तकरीबन 1 महीने तक अंदर रखना है, क्योंकि अगर हम सम्मी को छोड़ेंगे तो सम्मी मारंग के लिए आवाज़ उठाएगी या अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएगी। इस वजह से हम सम्मी को नहीं छोड़ रहे हैं। अब हम सेंट्रल जेल में मौजूद हैं और हम कराची के आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप सब लोग सेंट्रल जेल में आके हम यहाँ बैठेंगे जब तक सम्मी और दोस्तों को बाहिफाजत बाज़ियाब नहीं किया जाएगा। हम बिल्कुल यहाँ से नहीं जाएंगे। ये लीगल तरीका है हमारे दोस्तों को उठाने का और MPO के तहत यहाँ रखने का, ताकि हमारी पुरअमन तहरीक को इक्वाश कर सके या हमारे पुरअमन तहरीक को ये दबा सके। लेकिन हम इस झूठी FIR झूठी केस से नहीं दबेंगे, और हम रियासत से ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी आप कर रहे हो, हम ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। हमारा मुतालबा वही है, हम जस्टिस मांगते रहेंगे जब तक हमारे एक बंदा यहाँ पे मौजूद है। हम कराची अवाम से दस्तबरदा अपील करते हैं कि वो सेंट्रल जेल में आके हमारा साथ दे। जब तक सम्मी को नहीं छोड़ेगा यहाँ से कोई भी नहीं लेगा। थैंक यू। तवज्जुह से हम अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करते हैं और हम अपने मुतालिबात इस दरिंदा सिफ्त हुकूमत के सामने पेश करते हैं। मुतालिबात तो उससे किए जाते हैं जो आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो, और ये हुकूमत सिर्फ हमें कत्ल करने के लिए तैयार है। मगर हम फिर भी सियासी कारकुनान हैं, हम अपने मुतालिबात सामने रखेंगे। हमारे जो धरना था, हमारा जो प्रोटेस्ट था, वो अब भी जारी है और इसके मुतालिबात अब भी अपनी जगह कायम है। हमारे मुतालिबात दर्ज झैल है। नंबर 1, अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में दर्जनों जख्मी अफराद को और 3 अफराद को शहीद करने के खिलाफ वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और IG पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। नंबर 2, कमिश्नर क्वेटा और डिप्टी कमिश्नर क्वेटा को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। नंबर 3, कल गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद बशमूल जिनको 19 और 20 मार्च को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया था, जिनमें बीबगर बलोच, नासिर अजीज, शहजाद, निसार, शाहिद, जाहिद बलोच, डॉक्टर मारंग बलोच और दीगर तमाम मुजाहिरीन को बाहिफाजत फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। बलोच सियासी कारकुनान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए और तमाम झूठे मुकदमात खत्म किए जाए। शुक्रिया। अभी तेरे खून से तेरे खून से मैं 24 घंटे का टाइम देता हूँ, ये पिंडाल गवाह है। अगर हमारे माओं को, हमारी बहनों को इज्जत मिली और हमारी जो भतीजी बांजी को लेके गए बाइज्जत इनके हवाले कर दिए गए, ठीक है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह शोब किला सैफुल्लाह का रोड भी ऐलान करके अपने कौमियों मसला ये नहीं कि बलोच का मसला है, ये मसला बलोच का नहीं है, रिवायत दोनों की एक ही है। इस टाइम मेरी वालदा बैठी हुई यहाँ रो रही है। शर्म आना चाहिए यहाँ के सरदार और नवाबों को, जो कि खुद को किसी को कोई खुशी फराम नहीं कर सकते। किसी का खुशी और इज्जत के साथ मत खेलो। खुदारा मेरी वालदा, अगर आप सुन रही हो, मेरी वालदा, मैं na repair kasa ku ladies kanadko
भाई अभी ये देख रहे हो 6 बजे के टाइम है, यहाँ पर लाठी चार्ज हो रहे सारा भाई आ गया, लेडीज भी इधर ही है सब। ये देखो हम लोगों का लेडीज को सारा मार रहे, लाठी चार्ज कर रहे। रात को जो शहीदों की लाशें हमने क्वेटा पर सड़क पर रखकर धरना दिया था, जहां पर डॉक्टर मारंग बलूच और दीगर साथी मौजूद थे। रात के अंधेर में पुलिस की जानिब से फिर से क्रैकडाउन हुई, जहां पर लाशों को भी अपनी तहवील में कर दिया और डॉक्टर मारंग बलूच को दीगर साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूच राज शुमा सरपदे की मर्ची कोयटा हायक एहतजाज
जिंदा है, सम्मी के रूप में जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। اور نہ ہمارے اوپر یہ جو دہشت گردی کے بوگس مقدمات لگائے جا رہے ہیں یہ کبھی بھی کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوں گے، اور یہ صرف اور صرف اس عدالت اس قانون پر دبا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے پرامن لوگوں کو پرامن تحریکوں کو دبانے کے لیے جو ہے دن دہاڑے قانون کا سہارا لے کر آئین کا سہارا لے کر بوگس کیسز بوگس مقدمات لگا کر ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہماری آواز بلوچستان کے ہر گھر تک پہنچی ہے، بلوچستان کے گھر گھر تک ہماری آواز پہنچی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ مارنگ کی آواز کو دبانے یا سمی کی آواز کو دبانے سے بلوچستان میں وہ اٹھنے والی شورش، وہ تحریک، وہ حقوق کی جنگ، وہ سچ کی جنگ وہ دب سکتی ہے۔ پیسفل لوگ ہیں، ہماری ایک پوری تحریک ہے جو کہ پیسفل طریقے سے چلی ہے۔ ہم نے کبھی بھی رول آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کیا ہے۔ ابھی جس طریقے سے یہاں پہ ناجائز مقدمات لگائے جا رہے ہیں، ابھی مجھے بری کیا گیا ہے، اس کے باوجود ابھی دوبارہ سے یہاں پہ عدالتی ریمانڈ کے بعد مجھے چھوڑنے کے بعد دوبارہ میرے اوپر 3 MPO کے تحت کیسز لگائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے ہمیشہ سے قانون اور آئین کا احترام کیا ہے۔ ہم اس وقت بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ پوری وکلا برادری موجود ہے، اور یہ سچ اور حق کی جنگ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک دن یہ ظالم اور جابر جو صرف اور صرف آئین اور قانون کا سہارا لے کے مضبوط آوازوں کو توانا آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں، یہ سب ان کے گلے میں ایک پھندا ثابت ہوگا۔ اور ہم نے ہمیشہ سے پرامن طریقے امی کی امی کو آنے دو، ہم نے ہر بار پرامن طریقے سے جدوجہد کیا ہے، اس بار بھی ہم پرامن طریقے سے ایک تحریک کو لے کے جائیں گے۔ اگر ریاست کو ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنانے سے، اگر ریاست کو ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے بلوچستان میں اٹھنے والی وہ توانا آواز، وہ حقوق کی جنگ، وہ سچ کی جنگ اگر دب سکتی ہے تو ایک سمی کی نہیں، ایک مارنگ کی نہیں، ہزاروں محرم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں قابل قبول ہے۔ یہ جنگ ہمارے قوم کے لیے ہے، ہمارے عوام کے لیے ہے، سچ کی جنگ ہے، حق کی جنگ ہے، انصاف کی جنگ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انصاف
दुश्वारियां होती हैं और हम उन तमाम चीजों को फेस करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शगुफ्ता बलोच बात कर रही हूँ, जावेद शख्स की बहन। हम 5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं डीसी ऑफिस के सामने। हम डीसी से मिलने आए हैं, लेकिन कोई हमें कह रहा है कि डीसी साहब नहीं आएगा, कोई कह रहा है कि आ जाएगा, कोई कह रहा है कि वो इधर नहीं है। लेकिन हम जब तक डीसी साहब से नहीं मिलेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब तक डीसी साहब नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। थैंक यू।